نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر اور اتارا تم پر منا اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ من و سلوہ اور سایہ، جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل بحکم الہی مصر سے شام کو چلے، جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے اور گرمی آفتاب کی ہوئی تو تمام دن ابر رہتا اور اناج نہ رہا تو منا سلوہ کھانے کے لیے اترتا۔ من ایک چیز تھی شیریں دھنیے کے دانے ترنگین کے مشابہ، رات کو اس میں برستے لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے، صبح کو ہر کوئی اپنی حاجت کے موافق اٹھا لیتا۔ اور سلوہ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے، اندھیرے ہوا بعد پکڑ لاتے، کباب کر کے کھاتے، یعنی بٹیرے کے کباب بنا کے کھاتے تھے۔ مدت تک یہی کھاتے رہے۔ تفسیر عثمانی سے یہ بات لی گئی۔ کھمبی تفسیر کبیر میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھمبی امن میں ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح حدیث کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ عجوہ جو مدینے کی کھجوروں کی قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے، اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ بنی اسرائیل پر انعام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ جب بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم ہوا تو بہت شاق اور گراں ہوا، اور بالآخر یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر جہاد اور قتال کر لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس جرم میں 40 سال تک ایک میدان میں حیران و پریشان پھرنے کی سزا ملی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک سفید ابر سایہ کے لیے بھیجا تاکہ دھوپ کی تکلیف نہ ہو، اور کھانے کے لیے منا سلوہ نازل فرمایا، اور ایک نور کا ستون عطا فرمایا جو اندھیرے رات میں چاند کا کام دیتا تھا، یعنی روشنی کا کام دیتا تھا۔ سایہ دار بادل قتادہ سے منقول ہے کہ غمام اس ابر کو کہتے ہیں جو سفید ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ ابر نہایت ٹھنڈا اور پاکیزہ تھا، ویسا ابر نہ تھا جو لوگوں میں معروف ہے، بلکہ وہ اس قسم کا ابر تھا کہ جس میں بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے، اور جس میں قیامت کے دن ملائکہ اور حق جل شانہ نزول فرمائیں گے، جیسا کہ دوسرے کا ارشاد ہے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله فی ظلل من الغمام والملائکہ۔ بادل کی دو قسمیں ہیں۔ ابر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جو بخار یا دخان وغیرہ کے انجماد سے ظاہر ہو، دوسرا وہ کہ عالم غیب اور عالم مثال سے بدون کسی سبب ظاہری کے ظہور میں آئے۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابر دوسری قسم کا تھا، اور اسی طرح قیامت کے دن جو ابر ظاہر ہوگا وہ بھی اسی قسم کا ہوگا۔ منا اور سلوہ کیا تھے؟ اتارا ہم نے وادی تیم غزائن خیب سے تم پر منا اور سلوہ۔ من ایک سویٹ ڈش ہوتی ہے، جیسے آئس نہیں ہوتی، رات کو اوس پڑتی تھی اور میٹھی میٹھی سی، اور سلوہ بٹیرے کو کہتے ہیں، تو یہ بٹیرے کو پکڑ لیتے تھے اور ان کے کباب بنا کے کھاتے تھے۔ ترنج بین کے فائدے۔ اطباء نے من یعنی ترنجین کے بہت فوائد بیان کیے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ اس کو باریس پوچھ پیس کر سونگا جائے تو مال خولیہ یعنی جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہیں، اور وہم جس کو پیرانوائڈ کہتے ہیں انگلش میں، اور وساوس اور دماغی ریا فاسدہ کے لیے بہت مفید پڑتا ہے۔ عجب نہیں کہ بنی اسرائیل کے دماغوں کے تنقیے کے لیے من تجویز کی گئی ہو، تاکہ ان کے دماغ اس قسم کے وساوس اور شبہات سے پاک ہو جائیں۔ اور بٹیر کا گوشت دل کو نرم کرتا ہے، یہ ان کی قساوت قلبی دور کرنے کے لیے تجویز کیا گیا، واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو درختوں پر نازل ہو جاتی تھی، صبح جا کر اس میں سے جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا گون تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ایک باندی چندی تھی، آنکھوں کی بیماری کو چندی کہتے ہیں، میں نے کھمبی کا پانی لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر، یہ معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے یہ بات لی گئی ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت دوسرے حضرات انبیاء کے صحابہ پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابہ نے دھوپ اور گرمی میں غزوات اور سرایا کے لیے سفر کیے، مگر کبھی اس قسم کے خوارق کے خواہش مند نہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم پر من و سلوہ نازل کیا جائے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر بھیج دیا جائے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی اس لطیف و لذیذ غذا کو کھاؤ، اس پر اکتفا کرو، نہ آگے کے لیے ذخیرہ جمع کر کے رکھو اور نہ دوسری غذا سے مبادلے کی خواہش کرو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ظلم یہ تھا کہ یہ ذخیرہ کر کے رکھا تو گوشت سڑنا شروع ہو گیا، دوسرے مبادلہ چاہا کہ مسور، گیہوں، ککڑی، پیاز وغیرہ ملے، جس سے طرح طرح کی تکلیف و مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دونوں قصے وادی عتیق میں واقع ہوئے۔ وادی عتیق کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر میں آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور
وہ قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے، اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں رہے، یعنی رات کو چلتے، صبح پھر اسی جگہ پر ہوتے، ان کو گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اس لیے اس میدان کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ تی کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی تی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا بادلوں کا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلویٰ نازل فرمایا، یعنی درختوں پر ترنجبین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اس کو من کہا گیا ہے، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھیں، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلویٰ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسے کہ دوسری آیات قرآنی میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی، کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے۔ تفسیر قرطبی سے یہ تفسیر لی گئی۔ معرف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اپنی معرف القرآن میں، اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں، جب جنگل مذکورہ بالا میں پھرتے پھرتے تنگ آئے اور منہ سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ اس کا نام اریحہ تھا، اس میں قوم عمالقہ جو قوم عاد سے تھی مقیم تھی، اور بعض نے بیت المقدس فرمایا ہے۔ یہ تفسیر عثمانی سے لی گئی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قریے سے بیت المقدس مراد ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل 40 سال کے بعد میدان تی سے یوشع بن نون علیہ السلام کی مائیت میں نکلے۔ جمعے کی شام کو بیت المقدس فتح ہوا اور کچھ دیر کے لیے سورج روکا گیا، یہاں تک کہ یوشع بن نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت یہ حکم ہوا کہ تم اس شہر کے دروازے میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو، اور جیسے حق جلالہ نے
اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ پہنچی اور اپنے لوگوں کو دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیا تو اس کے لشکر میں اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت خشوع اور خضوع، تواضع اور تذلل کے آثار آپ سے ظاہر اور نمایاں ہو رہے تھے۔ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور فتح ہو جانے کے بعد غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ نماز صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الفتح تھی یعنی فتح مکہ کے شکرانے کی نماز تھی۔ آج سبق یہیں تک رکھتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 57 ہو چکی ہیں۔ 58ویں آیت زندگی رہی تو پھر 58 59 کل اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔